السلام علیکم دوستو، ایران اور اسرائیل کی جنگ میں شمالی کوریا کی تباہ کن انٹری۔ کم جون نے اسرائیل کو اڑا کر رکھ دیا۔ اسرائیل کو ایران کے ساتھ پنگا لینا مہنگا پڑ گیا۔ ایران میں ہونے والے ایٹمی سائنسدان کا قتل دنیا کے امن کو شدید خطرات لاحق۔ کم جونگ نے اسرائیل کو سبق سکھانے کا اعلان کر دیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ میں شمالی کوریا نے ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر بازی پلٹ دی۔ اسرائیل کی امریکہ سے مدد لینے کی کوشش، جو بائیڈن کے جواب نے اسرائیل کو ساری دنیا میں تنہا کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں شمالی کوریا نے ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کیوں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ جائے۔ ایران اور شمالی کوریا نے اسرائیل کے خلاف اتحاد کر دیا۔ اسرائیل کی ساری دنیا میں جعلی سازشوں کو روکنے کے لیے شمالی کوریا نے انٹری مار دی۔ ساری دنیا میں خطرناک جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ شمالی کوریا کے ایران سے اتحاد نے امریکہ کو لرزا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کو توڑنے کے لیے شمالی کوریا اور ایران نے ایک دوسرے سے تعاون کا ہاتھ ملا لیا۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو خبردار کر دیا۔ ایران اور شمالی کوریا امریکہ کی دشمنی کی وجہ سے قریب آ رہے ہیں، جس کے بعد اسرائیل کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ کم جونگ نے ایران کے بیان پر اسرائیل کے جوانوں کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ شمالی کوریا اور ایران کے مشترکہ مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے اہم ہے، اور دوسری طرف دونوں ممالک کے اتحاد نے امریکہ کی بھی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سپورٹ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی ایٹمی سائنسدان کے قتل نے دنیا کو نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے سعودی عرب دورے کے 2 دن بعد ہی ایران کے ایٹمی سائنسدان کے قتل نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا۔ امریکہ کی جانب سے پچھلے کئی روز سے ایران پر اسرائیلی حملہ ممکن بنانے کی بھرپور تیاری کی جا رہی تھی۔ اس پر ایران کی جانب سے بھی کاؤنٹر بیانات جاری کیے گئے۔ 18 نومبر کو ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی بات کی، جس کا اعتراف خود امریکی اخبار نے بھی کیا۔ مشرق وسطی میں ایران کی جوہری طاقت کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور خاص طور پر سعودی عرب متحرک ہے، جس پر اس سے قبل بھی ایران کے ایٹمی پروگرام پر سائبر اٹیک کر چکے ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد یہ ایران کے لیے اب تک کا دوسرا بڑا دھچکا ہے، جس نے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے اثرات واضح کر دیے ہیں۔ ایران پر حملے کا جواب کیسے دیا جائے گا اور اس میں کون کون سے ممالک ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے؟ ٹرمپ جاتے جاتے مشرق وسطی میں جنگ کا آغاز کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اسرائیل کو ایران کے ایٹمی پروگرام سے کیا خطرات ہیں؟ آج تمام سوالات کے جواب دینے سے قبل ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایران کے نامور جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو تہران کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے محسن فخری کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس پر وہ شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئے۔ محسن فخری زادہ کو اسرائیل اور ایران کے جلاوطن دشمنوں کی جانب سے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام کا مشتبہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا تھا، حالانکہ طویل عرصے سے جوہری ہتھیار کی تردید کرتے نظر آیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے مسلح افراد کے بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ان کی جان نہیں بچا سکے اور ان کی زندگی چند لمحے میں ختم ہو گئی۔ محسن فخری زادہ نے کئی سالوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ محسن فخری زادہ کو اقوام متحدہ کے ایٹمی فوج ڈوک اور امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کے بھرپور پلان کو سربراہ سمجھا جاتا تھا، تاہم ایران کا موقف رہا ہے کہ اس نے یہ پروگرام 2003 میں ملتوی کر دیا تھا۔ محسن فخری زادہ وہ واحد سائنسدان تھا جن کا نام ایران کے جوہری پروگرام اور اس کے مقصد سے متعلق سوالات کے حوالے سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی 2015 کے حتمی تجزیے میں شامل تھے۔ CIA کا کہنا تھا کہ محسن فخری زادہ نام نہاد منصوبہ کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام کے ممکن فوجی جہد کے حوالے سے سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسرائیل نے بھی اس منصوبے کو ایران کا جوہری ہتھیاروں کا خفیہ پلان قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ایران کے جوہری القائی کی تفصیلات کے بڑے حصے تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی ایک تقریر کے دوران القائی سے حاصل ہونے والی تفصیلات کا انکشاف کیا اور کہا کہ یہ نام یاد رکھیں، فخری زادہ جو امن کے سربراہ ہے۔ دوستو، قاسم سلیمانی کے بعد یہ ایران کے لیے دوسرا بڑا دھچکا ہے جس میں براہ راست اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ ایران نے یہ کلیئر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کا بدلہ ضرور لے کے رہے گا اور اس معاملے میں چپ نہیں بیٹھے گا۔ لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ ایک تحریک کے رہنما نے اپنے بیان میں اس بات کا اندیا دیا کہ اسرائیل اور امریکہ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی۔ شیخ نعیم قاسم نے المنا ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس گھٹیا حملے کی
मजम्मत करते हैं और इस जुर्म का जवाब ईरान जिस तरह देगा वो दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा कि फखरीजादा को इन लोगों ने अमेरिका और इसराइल की परस्ती में मारा है और ये कत्ल ईरान पर खित्ते के खिलाफ जंग का हिस्सा है। ख्याल रहे कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के करीब एक हमले ने फखरीजादा के हलाक होने के बाद ईरान में इसराइल पर इसका इल्जाम आयद किया है। अलबत्ता इसराइल ने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। इस माह के शुरू में सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप की मुद्दत खत्म होने से कबल अमरीकी या इसराइल की तरफ से कोई भी हिमाकत की जा सकती है। इसके लिए ईरान को मुकम्मल तैयार रहना होगा। दोस्तों, अमरीका और ईरान के दरमियान जो जंगी तनाव मौजूद था, इसमें मजीद शिद्दत के आसार ईरान के इस ऐलान के बाद आ गए हैं कि तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी के बढ़ाने के अमल को शुरू कर रहा है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरानी धमकियां खुद ईरानी लीडरों के गले पड़ सकती हैं। गुज़श्ता बरस जौहरी मुआहदे से अमरीका के अखराज के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं, ये बात अमरीका अच्छी तरह जानता है। ईरानी क़यादत ये पहले ही कह चुकी है कि वो अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया की मुलाकात के चंद रोज बाद ही शुमाली कोरिया ने इल्जाम आयद किया है कि अमरीका हमारे खिलाफ जंगी जारहाना इक़दामात पर लगा हुआ है और अमरीका को पाबंदियां लगाने का जुनून, जबकि वाशिंगटन जजीरा नुमा कोरिया के पुरअमन मामूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चंद दिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखने वाले पहले अमरीकी सदर का एजाज हासिल किया था, जिससे ये उम्मीद थी कि शुमाली कोरिया और अमरीका के दरमियान अमन का अमल आगे बढ़ेगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो अमरीका, फ्रांस, जर्मनी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरान को खत भेजा गया है, जिसमें शुमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियों और शुमाली कोरिया के वर्कर्स को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया गया है। शुमाली कोरिया अपने अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरान को खबरदार किया है कि अमरीका की जानिब से जानबूझकर पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश से मोहतात रहना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत एक ऐसी चीज है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। उनका मूड लम्हा बलम्हा तब्दील होता रहता है। कभी वो आखिरी लम्हे में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील कर लेते हैं और कभी शुमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखने के बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।